بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امرود سوتے وقت کھا لو، ڈپریشن کم ہوگا۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگیں تو موم بتی کا موم اپنی ایڑیوں پہ لگا لو، صاف ہو جائیں گی۔ جو روٹی کے درمیان پانی نہ پیے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر پھل کھانا کھانے کے بعد کھائے جائیں تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ جن کو دل کے امراض ہوں وہ آلو بخارا کھائیں۔ نہارمو اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لو، دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں۔ حافظہ زبردست کرنا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہارمو کھا جائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جو عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہارمو دہی کھا لو۔ آڑو اور دہی اکٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر میں جو چیزیں لکڑی کی بنی ہوئی ہوں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بڑا تیز ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ بدہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش لیا کریں۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے ایک لیموں کا رس، 1 پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح و شام غرارے کر لیں۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیں کہ معدہ خراب ہے۔ حرام جانور گھر میں لے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ ہونٹ کالے ہوں تو توری کا حلوہ کھا لو۔ صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ ایسے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں، زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے پیٹ باہر کو نکل آیا ہو، ان کے لیے لاجواب نسخہ: لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن لیں اور ان کی چنے کے برابر گولیاں بنا کر رکھ لیں۔ 1 گولی روزانہ صبح نہارمو لیں۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو معمولی سی بات پر غصہ آتا ہے تو محبت کی کمی کا شکار ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ ہر تیسرے دن ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹنے چاہیے، تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اور ان پر سرسوں کا تیل بھی ضرور لگائیں۔ یادداشت، حافظہ قوی، اعصابی کمزوری سے نجات، قبل از وقت بڑھاپا نہیں آئے گا۔ گھٹنے اور جوڑ مضبوط، نظر کی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ شہد کرتے ہیں تو دل اور دماغ پر مثبت اثرات ہوں گے، جوانی بھی شاندار ہوگی اور بڑھاپا بھی جاندار ہوگا۔ اس نسخے سے موٹاپا ایسے دور ہوگا جیسے پانی سے پیاس دور ہوتی ہے۔ میتھری کے بیج جو اچار میں ڈالتے ہیں، سبز چائے، کلونجی، چھلکا اسبغول، ہم وزن باریک کر کے آدھی چمچ دوائی دن میں 2 بار ہمراہ پانی کے چند مہینے استعمال کرنے سے موٹاپا جان دے گا۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے درد، جسمانی درد اور جسمانی کمزوری کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے۔ جس کو غصہ زیادہ آئے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چلنا ضروری ہوتا ہے۔
صرف جوان جانور کا گوشت استعمال کرنا چاہیے، یہ جسم کو مضبوط بناتا ہے۔ جو روٹی کے درمیان پانی نہ پیے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر پھل کھانا کھانے کے بعد کھائیں تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ نگاہ کو کمزور کرنے والی چیزیں، گندگی کو دیکھنا، سولی دیے شخص کی طرف دیکھنا، قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھنا۔ کمر کی زیادہ تر بیماریاں چوٹ لگنے اور غلط طریقے سے وزن اٹھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جلدی سے کوئی بھی وزنی چیز نہ اٹھائیں۔ وزن اٹھاتے وقت اپنی ٹانگوں کو سیدھا یا اکڑنے نہ دیں۔ جن لوگوں کے معدے میں جلن رہتی ہے اور زخم ہوتا ہے، سجدے کے عمل سے ایسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کے دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ تندرستی چاہتے ہو تو یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ روزانہ پڑھا کرو۔ مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے داڑھ میں درد ہوتا ہے اور بواسیر ہو سکتی ہے۔ انڈے کا دائمی استعمال چہرے پر سیاہی، زردی، میل، چھائیاں پیدا کرتا ہے۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں: زیادہ سونا، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ کھانا اور زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ پھول گوبھی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ پھول گوبھی اکثر آلو کے ساتھ پکائی جاتی ہیں، جو مناسب نہیں ہے، اس سے بدہضمی اور اپھارے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں: جھوٹ بولنا، عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر اصرار کرنا، بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا، عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت کافی کے استعمال سے ہاضمے میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ ایسے افراد جو ذیابیطس کا شکار ہیں، ان کے لیے دھوپ میں بیٹھنا انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ یہ قوت مدافعت بھی پیدا کرتا ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے کے کیل دور کرنے ہیں۔ انڈے کی سفیدی پھینٹ کر چہرے پہ لگاؤ، کچھ ہی دیر بعد چہرے کو دھو لیں۔ گاجر کے رس کو روٹی کی مدد سے ہر روز چہرے پہ لگانے سے چہرے کی رونق بحال ہو جاتی ہے اور جلد اچھی ہوتی ہے۔ بکرے کا گوشت کھانے سے ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگاؤ، تھوڑی دیر بعد دھو ڈالو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صبح کے وقت کی دھوپ کا ہماری نیند سے گہرا تعلق ہے۔ وہ افراد جو اپنے جسموں کو صبح کی دھوپ سے محروم رکھتے ہیں، ان کو آسانی سے نیند نہیں آتی۔ روزانہ صبح 4 منٹ پیدل چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح جاگتے ہی 5 سیکنڈ آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا؟ مثانے کی بیماری میں دودھ میں گڑ ملا کر پینے سے شفا ملتی ہے۔ گرم دودھ پینے سے ہچکی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محتاجی اور غربت 6 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک، جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر رفع حاجت کرنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے اور دانتوں سے ناخن کاٹنے سے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی نیند کم ہوتی جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے میں ناشتہ کر لینے سے
انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، کچی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے۔ بانجھ عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھائے، یہ بہت مفید ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ فاختہ کے انڈے کھانے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ گھر میں تیتر پالنے سے خارش کی بیماری نہیں ہوتی۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے اندر کے زخم بھر جاتے ہیں۔ ناظرین، 5 کاموں میں ہمیشہ جلدی کیا کرو۔ میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں، قرض ادا کرنے میں اور گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ 40 سال کے بوڑھے لوگ 18 سال جیسے نظر آنا چاہتے ہیں تو ایک انار کا جوس پئیں۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ 10 سالہ پرانا گڑ مردانہ طاقت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ بچوں پر مسلسل تنقید کرتے رہتے ہیں تو وہ محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے بلکہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگیں گے۔ حاملہ پرندے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ حاملہ بکری، بھوری رنگ کی بھینس، حاملہ بطخ اور سفید خرگوش گھر میں دولت لاتے ہیں۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہے۔ جو عورتیں کالے ہاتھ پاؤں کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ ہاتھوں پر بیبی آئل لگا کر اچھی طرح مساج کیا کریں۔ اس طرح ان کے ہاتھ بہت خوبصورت اور ملائم ہو جائیں گے۔ لیموں کے چھلکے پر تھوڑی سی چینی ڈال کر ان کو ہونٹوں پر رگڑنے سے ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد کھا جائیں تو آپ کو معیاری نیند آئے گی۔ کبھی کان بند ہو جائے تو الٹا چلو، کان کھل جائے گا۔ کالا نمک اکثر چاٹ لیا کرو، کبھی بھی آپ کا گلا نہیں بیٹھے گا۔ امرود کچا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ روزانہ 15 منٹ پیدل واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ چہرے کے بدنما داغ ختم کرنے ہیں تو پودینے کا رس چہرے پہ لگاؤ۔ گرم دودھ میں جائفل ملا کر پینے سے آپ کا ہاضمہ درست رہتا ہے۔ اس کے علاوہ گرم دودھ میں جائفل ملا کر پینے سے پرسکون نیند بھی آتی ہے۔ شادی شدہ افراد بیر ضرور کھایا کریں۔ 1 ہفتہ کھانے سے خاطر خواہ مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سنائی کم دیتا ہو یا کان میں درد رہتا ہو، کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح و شام ڈالیں، کچھ ہی دنوں میں دور ہو جائے گا۔ موبائل کی سکرین پر بننے والے نشان مٹانے کے لیے تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور نرم کپڑے کی مدد سے صاف کر لیں۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے اور بے چینی کو ختم کرتا ہے۔ جب سردی چلی جاتی ہے تو گرم کپڑے یا کمبل وغیرہ جب الماری میں رکھتے ہیں تو بعد میں اکثر بدبو آتی ہے جو دھونے سے بھی نہیں جاتی۔ اس کے لیے کپڑوں کے ساتھ خالی بوتل پرفیوم کی رکھ دیں۔ جب نکالیں گے تو اچھی خوشبو آئے گی۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ انار کھائیں، 10 ہی دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان چھپا ہوا ہے۔ کیلا اور دودھ ایک ساتھ استعمال کرنے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو ہمیشہ جوان رکھتی ہیں۔ دلیا کھانا، دہی کھانا، گاجر کھانا، لہسن استعمال کرنا اور بکرے کے پائے کھانا۔ سونف بکری کے دودھ میں ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ مور کا پنکھ اگر کسی بلب کے قریب لٹکایا جائے تو وہاں کلیاں نہیں آتی۔ یہ چیزیں آپ کو جلدی بوڑھا کر دیں گی۔ نیند پوری نہ کرنا، ورزش نہ کرنا،
آنکھوں کا خیال نہ رکھنا، زیادہ بیٹھنا۔ اگر آپ ہمیشہ دبلے پتلے اور سمارٹ رہنا چاہتے ہو تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھل کی مقدار کو بڑھا دیں۔ ہمیشہ جوان 15 سال جیسے نظر آنا ہے تو دہی کی ملائی اور بند گوبھی کھا لیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو نہار منہ چینی اور آلو کا پانی ملا کر پی لیا کرو، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ پیٹ کا درد یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لو، کچھ ہی منٹ میں افاقہ ہوگا۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایسی عورت سے نکاح کر لو جس کے ماتھے پر یہ نشانی دیکھو کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہو، دیکھو کہ اس کے ماتھے پر بل نہ آئیں۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ آپ کو جب بھی چھینک آ رہی ہو تو کبھی چھینک کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو سمجھ جاؤ آپ کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے۔ شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا ہے تو ایک چھوٹے سائز کا کچا سبز پیاز 1.5 لیٹر بوتل میں ڈال کر سارا دن اس کا پانی پی لیں۔ شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اپنی خوراک حلال رکھو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر بچوں کو بار بار نظر لگنے کا مسئلہ ہو اور بار بار بیمار پڑ جاتے ہوں تو توے کی کلنک لگا دو، بچے کو نظر نہیں لگ پائے گی۔ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہو تو آپ پالک بالکل نہ کھائیں، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت ناف کے اندر تیل لگانے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے اور دماغ بھی تیز کام کرنے لگتا ہے۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے ہوں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو چلتے وقت تیزی سے چلتا ہے اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنے دانتوں کو جلدی خراب کر لیتا ہے۔ نماز میں سستی کے شکار افراد کے لیے اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہو اسے 21 دن تک روزانہ 21 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ نماز پڑھنے میں استقامت ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے بال لمبے، کالے اور گھنے ہو جائیں تو آپ سرسوں کا تیل اور بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ کوئی چیز اگر آپ کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں اور یاد بھی نہ آ رہا ہو تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کریں، ضرور یاد آ جائے گی۔ جس انسان کو کھانا اچھی طرح ہضم نہ ہوتا ہو، گیس تنگ کرتی ہو، اسی طرح کے دوسرے امراض نے زندگی کا سکھ چھین لیا ہو، اس شخص کو چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا مقیت کو 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لے۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو ابال کر سالن میں ڈال لے۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنے دانتوں کو جلدی خراب کر لیتا ہے۔ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لو، کمر کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ جو کے آٹے کا استعمال وزن کم کرنے میں معاون ہے، یہ آٹا ناشتے میں استعمال کریں، کولیسٹرول کم ہوگا۔ جو شخص روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار سورہ فجر کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی نسلوں کو فاقوں، تنگ دستی اور غربت سے محفوظ رکھتا ہے۔
ناشتے میں ایک انڈا ضرور کھاؤ، یہ صحت مند بھی رکھتا ہے۔ انڈے میں وٹامنز کی بہترین مقدار ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو 7 گول لال مرچیں لیں، متاثرہ بندے پر 7 مرتبہ گھما کر آگ میں جلا دیں، اس سے نظر بد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ انار کا رس پیٹ کی چربی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انار کا رس دل کے لیے بہترین ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لو، آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ اکثر چنبیلی کے پھول سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست رہے گی۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانے والے برتن کو اچھی طرح صاف کرو۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرو۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پانی پیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ بادام کھائیں، یہ خشک بیج والا پھل ہے، یہ قبض کشا ہے اور حافظے کو تیز کرتا ہے۔ صبح نہار میں اس کا چھلکا اتار کر کھائیں تو دماغی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا حلوہ نزلہ زکام اور سر درد کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے واش روم گندے ہوں گے تو آپ کو بہت جلد بیماریاں گھیر لیں گی، گھر میں پریشانیاں آئیں گی اور رشتہ یا شادی کرنے میں ہمیشہ دیر ہوتی جائے گی۔ واش روم میں موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو رات کو وضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار میں ایک کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا، یادداشت بہترین ہو جائے گی، جوانی کی رونق باقی رہے گی، یعنی بڑھاپے کا اثر نہیں دکھائی دے گا۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلتھی کریں اور دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کریں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 کالی انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ آپ دن کے دوران تھکاوٹ یا نیند محسوس کرتے ہیں تو کھجور آپ کی توانائی بحال کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ جیب کے اندر لوہے کی کوئی چیز رکھنے سے جادو کبھی اثر نہیں کرتا۔